آج سعودی عربیہ کا شمار دنیا کے امیر ترین کنٹریز میں ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا دور بھی تھا جب یہ سارا ایریا بنجر ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کی آبادی بھی بہت کم تھی اور یہاں کے سیاسی حالات بھی بہت خراب تھے، لیکن سعودی عربیہ کے اس خراب حالات میں بھی تبدیلی بہت تیزی سے آئی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کعبے پر حملے کی تیسری ایپیسوڈ۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کیسے سعودی عربیہ غربت سے باہر آیا اور کس طرح اسی دوران کعبے پر حملے کرنے والوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اگر آپ نے ہمارے اس سیریز کی پہلی 2 ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو پہلے وہ جا کر دیکھیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سال 1938 میں پتہ چلا کہ صدیوں سے سنسان پڑا ہوا یہ پتھریلی علاقہ ایک نئی دولت سے مالا مال ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے تیل کا ذخیرہ موجود ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ میں آئل کی ڈسکوری ہو چکی تھی۔ تیل کی اس دریافت کے 7 سالوں بعد فرینکلن روزویلٹ اور سعودی کے بادشاہ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ مصر میں ایک بحری جہاز میں کھانا کھا رہے تھے۔ اس سفر کے دوران امریکن پریزیڈنٹ نے سعودی کے بوڑھے بادشاہ کو ویل چیئر کا تحفہ دیا اور بعد میں ایک بہت بڑا ایگریمنٹ سائن کروا لیا۔ اس ایگریمنٹ میں سعودی کی پہلے تیل نکالنے والی کمپنی ارامکو کا قیام تھا۔ یہ کمپنی اس وقت پوری طرح امریکہ کے کنٹرول میں آتی تھی۔ اس کے بعد امریکہ کے ہزاروں ماہرین، انجینئرز اور فوجیوں نے سعودی عربیہ کا رخ کیا۔ پہلی بار سعودی عربیہ میں جدید سڑکیں، پاور لائنز اور ایئرپورٹس بنائے گئے۔ اب سعودی عربیہ میں اتنی زیادہ تبدیلی کو دیکھ کر ایک بہت بڑے مسئلے نے جنم لیا۔ عرب کے پرانی ذہنیت کے لوگ نان مسلمز کو سعودی عربیہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آنا تو دور کی بات، ان کو عزت دینا بھی گوارا نہ سمجھتے تھے۔ اور ان سب میں جو سب سے زیادہ غصہ کرنے والے شخص تھے وہ عبدالعزیز بن باز۔ ویسٹرن انفلوئنس کے اگینسٹ ان کی بتائی ہوئی باتیں آج بھی سعودی عربیہ کے کئی علماء کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ عبدالعزیز بن باز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کافروں کو ہم اپنے گھر میں نوکر نہیں رکھ سکتے، ان کی سوچ ہماری آگے آنے والی نسلوں کی عقل کو خراب کر دے گی، اور ان نان مسلمز کے لیے ہمارے ملک سعودی عربیہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ عبدالعزیز بن باز ایک نابینا شخص تھے، یعنی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن یہی نابینے عبدالعزیز بن باز سعودی عربیہ کے سب سے طاقتور مذہبی اسکالرز میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ عبدالعزیز بن باز المدینہ کالج میں کعبے پر حملہ کرنے والے جہیمن الطیبی کے استاد بھی رہے تھے، اور بعد میں انہیں مفتی اعظم کے عہدے پر بھی فائز کر دیا گیا۔ سعودی بادشاہ شاہ عبدالعزیز کو اس بات کا علم تھا کہ وہ امریکہ کی مدد کے بنا نہ تو کوئی تیل نکال سکتے ہیں اور نہ ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کنگ عبدالعزیز نے عبدالعزیز بن باز سے خود ملاقات بھی کی اور ان کو اس بات پر قائل بھی کر لیا کہ امریکہ کی مدد لینا تو ہماری مجبوری ہے، اور اگر عبدالعزیز بن باز نے حکومت کا ساتھ نہ دیا تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے برے لوگ حکومت میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ کمیونسٹ اور سیکولر ذہنیت کے لوگ حکومت کرنے لگ جائیں گے۔ اور اس طرح عبدالعزیز بن باز یہ ساری باتوں کو سمجھ گئے اور انہوں نے حکومت کے فل سپورٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ اس میٹنگ کے بعد عبدالعزیز بن باز کی باتوں میں کافی چینجنگ دیکھنے کو ملی۔ پہلے یہی عبدالعزیز بن باز حکومت کے خلاف کئی باتیں لکھا کرتے تھے، لیکن اب ان میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 1953 میں آ کر کنگ عبدالعزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کے بعد شاہ فیصل نے سعودی عربیہ کی حکومت کو سنبھالا۔ شاہ فیصل ایک بہت ہی ہوشیار اور دانش مند انسان تھا۔ حالانکہ یہ وقت دنیا کی بادشاہت کے لیے بہت مشکل دور تھا، کیونکہ عراق میں شاہ کو اس کے خاندان کے سمیت ہی قتل کر دیا گیا تھا، اور یمن میں بھی ایک بہت پرانی بادشاہت گرا دی گئی تھی، اور مصر میں جمال عبد الناصر نے بادشاہت کا تختہ الٹا کر دیا۔ جمال عبد الناصر یہ وہی شخص تھا جس نے عرب ممالک کو یونائٹ کرنے کا نعرہ لگایا، اور یہ نعرہ عرب کنٹریز میں بہت مشہور ہوا۔ لیکن شاہ فیصل نے اس نعرے کی ویلیو کو کم کرنے کے لیے اسلامی اتحاد کا نعرہ لگا دیا، یعنی کہ پوری دنیا میں جو مسلم کنٹریز ہیں انہیں یونائٹ کرنا۔ شاہ فیصل نے یہ جال بہت دور تک پھینکا تھا، کیونکہ اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنا اور عرب بلاک کی قیادت کرنے کے لیے جو کچھ سعودی عربیہ کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اس اسلامک شناخت میں سعودی عربیہ کو اسلامک لیڈر بننے کا موقع مل گیا، کیونکہ دوستو سعودی عربیہ کا یہ ایریا صدیوں سے قاہرہ، بیروت اور بغداد میں کنٹرول کیا جاتا تھا، کیونکہ دوستو اس سے پہلے سعودی عربیہ کا یہ ایریا اوٹومن امپائر سے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ تو یہ پہلا موقع تھا سعودی عربیہ کے پاس کہ وہ اسلامی دنیا کو ریپرزینٹ کرے، اور اب سعودی عربیہ فل پوزیشن میں بھی تھا، کیونکہ اب سعودی عربیہ کے پاس طاقت بھی تھی اور پیسہ بھی۔ اسی طرح سعودی عربیہ ترقی کی راہوں پر چل پڑا۔ کمرشل ایئر لائنز آ جانے کے بعد عمرہ اور حج کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ بھی دیکھنے کو ملا، کیونکہ اب لوگوں کو دنیا کے کسی بھی کونے سے سعودی عربیہ میں پہنچنا بہت آسان ہو چکا تھا، نہیں تو اس سے پہلے بحری جہاز یوز کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل نے مقدس مقامات کی توسیع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔
اور اس طرح 20 سالوں میں ان دونوں مسجدوں کے سائز میں 20 گنا اضافہ کر دیا گیا، اور شاہ فیصل نے عبدالعزیز بن باز کو ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کا عہدہ بھی دے دیا۔ شاہ فیصل پرانی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے خلاف تھے، اور اپنے بعد آنے والے بادشاہ کنگ خالد کو لے کر بھی وہ کافی سخت رویہ رکھتے تھے۔ البتہ شاہ فیصل نے اسلامک اتحاد پالیسیز کے تحت ہی کام کیا، اور اخوت اسلامی عرب آرگنائزیشن کے لوگوں کو سعودی عربیہ میں آنے کی اجازت بھی دے دی۔ بیسیکلی دوستو، اخوت اسلامی عرب حکومت کے خلاف چلنے والی ایک آرگنائزیشن تھی۔ جمال عبد الناصر کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کے بعد مصر اور شام میں اسی آرگنائزیشن پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اسی آرگنائزیشن کے ممبرز کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اس آرگنائزیشن کے ایک اہم ممبر سید قطب بھی تھے، جن کو مصر میں پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن ان کی فکر اور سوچ کو آج بھی پوری دنیا میں بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سید قطب ہی کے بھائی محمد قطب کو سعودی عربیہ میں ویلکم کیا گیا۔ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو سعودی عربیہ میں کھلنے والی نئی یونیورسٹیز میں پروفیسر لگایا گیا۔ محمد قطب ہی کے شاگردوں میں سے کئی لوگوں نے آگے جا کر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی سربراہی بھی کی، اور محمد قطب ہی کے شاگردوں میں سے کئی اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جنہوں نے آگے جا کر مسجد الحرم میں قبضہ کرنا تھا۔ اور دوسری طرف شاہ فیصل کسی نہ کسی طرح کر کے سعودی عربیہ کی ان پڑھ عوام کو جدید دور کی طرف لے آئے تھے۔ شاہ نے 1962 میں غلامی پر بھی پابندی لگا دی، اور اس وقت جو سعودی عربیہ میں 1500 غلام تھے ان سب کو رہا کر دیا گیا، اور اگلے ہی سال انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے کئی اقدامات بھی کیے۔ لیکن 1965 میں شاہ فیصل نے وہ قدم اٹھایا جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا میں کرنا پڑا۔ وہ یہ کہ انہوں نے سعودی عربیہ میں ٹیلی ویژن متعارف کروا دیا۔ ٹیلی ویژن کے پہلی براڈ کاسٹ کے بعد ہی سعودی عربیہ کی سڑکوں پر خونی ہنگامے شروع ہو گئے۔ ان ہنگاموں میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں، اور ان اسٹرائک کرتے لوگوں میں شاہ فیصل کا اپنا بھتیجا بھی شامل تھا، جو کہ پولیس کی کراس فائرنگ میں مارا جاتا ہے۔ یعنی کہ شاہ فیصل کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سعودی عربیہ میں ایک کے بعد ایک ریلیز پر پابندی لگا دی گئی۔ شاہ فیصل اپنے ان اقدامات کی وجہ سے پرانی ذہنیت کے لوگوں پر کوئی زیادہ کام نہیں کر پائے، جس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ فیصل کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، جو کہ انہوں نے 1973 میں عرب اسرائیل وار کے بعد حاصل کی تھی۔ جب شاہ فیصل نے پوری دنیا کا تیل بند کر کے رکھ دیا تھا، تب انہیں پوری اسلامک ورلڈ میں بہت سراہا گیا۔ ویسٹرن کنٹریز میں سعودی عربیہ کا یہ آئل بہت ہی پروفیٹیبل سمجھا جاتا تھا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے صرف 4 سالوں کے اندر آئل کی پرائزز میں 20 گنا اضافہ ہو گیا۔ اب اتنی زیادہ مہنگی آئل کی وجہ سے سعودی عربیہ میں اور زیادہ پیسہ آنے لگا۔ پورے ملک میں ہر جگہ اسکولز اور ہاسپٹلز کھل گئے، اور ہر سعودی شہری کے لیے جابز کی اپرچونیٹیز بھی کھل گئیں، اور سعودی عربیہ دنیا کی ڈیولپ کنٹریز میں شمار ہونے لگا۔ ان سارے کاموں کے بعد شاہ فیصل اب اور زیادہ پاپولر ہو چکے تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو انسان بہت زیادہ مشہور ہو جائے اس کے دشمن بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ 1975 میں کویت سے ایک وفد شاہ فیصل سے ملنے آتا ہے، اور کیا دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اس وفد میں کون شامل تھا؟ اس میں شاہ فیصل کا بھتیجا ہی شامل تھا، وہی بھتیجا جس کا بھائی ایک اسٹرائک میں مارا گیا تھا۔ اسی بھتیجے نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ فیصل پر فائرنگ سٹارٹ کر دی، جس کے نتیجے میں شاہ فیصل اب مارے جاتے ہیں، اور اس طرح سعودی عربیہ میں اب اگلی بادشاہت کنگ خالد کے حصے میں آئی۔ دوستو آنے والی چوتھی ایپیسوڈ میں ہم نابینا عالم عبدالعزیز بن باز کا سعودی عربیہ میں چھوڑے گئے گہرے اثرات کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اسی کے اسٹوڈنٹس نے آگے جا کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنا تھا۔ اگر آپ اس سیریز کی پہلی 2 ایپیسوڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے پوری پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔